مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان فرض نماز اور رمضان المبارک۔ فرض نماز جیسے عام حالات میں ضروری ہے، ایسے ہی رمضان المبارک میں بھی ضروری ہے۔ جیسے فرض نماز عام حالات میں مختلف اہمیت والے کاموں کی وجہ سے چھوڑی نہیں جا سکتی، ایسے ہی رمضان المبارک میں بھی فرض نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عموماً یہ پایا جاتا ہے کہ نوافل کی کثرت پائی جاتی ہے۔ نوافل ہم لوگ پڑھتے ہیں، بہت مبارک عمل ہے، ہونا بھی چاہیے اور یہ کمائی کے دن ہے، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن یہ چیز تو ہمیں سوچنی چاہیے کہ جو فرض خود ہے وہ 70% اوپر چلا گیا، اور جو نفل ہیں وہ فرض کے برابر ہو گئے، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ جل جلالہ کثرت چاہتے ہیں یا کوالٹی چاہتے ہیں۔ اس میں اللہ جل جلالہ کا جو مطلوب ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ تمہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے خوبصورت عمل کون لے کر آتا ہے۔ تو خوبصورتی مطلوب ہے۔ تو خوبصورتی میں یہ ہے کہ میری جو فرض نماز ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، نماز کی ادائیگی میری بالکل درست ہو، اور نماز کے ساتھ کیا ہے کہ اس میں جو رکوع ہے وہ بھی بالکل اہتمام کے ساتھ ہو، اور رکوع کے بعد جو اٹھنا ہے وہ مکمل اطمینان کے ساتھ ہو، اور سجدے میں گئے ہیں تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں۔ اچھا، پھر کیا ہے کہ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے طویل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نماز کا سلسلہ ہمیں منقول ملتا ہے وہ طوالت زیادہ ملتی ہے، مطلب ایک نماز لمبی لمبی ملتی ہے۔ ایک ایک نماز اگر نفل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے ہیں تو وہ 6 پاروں پر مشتمل بھی تلاوت ملتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ رمضان المبارک میں اور اس کی برکت سے میرا جو رکوع ہے وہ لمبا ہو جائے۔ سبحان ربی العظیم ہے وہ 5 دفعہ، 7 دفعہ، وہ 9 دفعہ، 11 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا، اور جب میں رکوع سے کھڑا ہوتا ہوں ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، جتنی بھی روایات اس میں ملتی ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو میری نماز اطمینان کے ساتھ ہو۔ ایک پہلو تو نماز کی ادائیگی کا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہر ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک طبقہ جس کو اللہ نے فراوانی دی ہے وہ ساری رات جاگتا ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں عبادت کا نہیں کہہ رہا کہ ساری رات عبادت کرتا ہے، میں کہہ رہا ہوں ساری رات جاگتا ہے، یعنی عام اگر نہیں بھی جاگتا تو جاگنا عبادت سمجھا گیا۔ چاہے وہ ساری رات بیڈمنٹن کھیل رہا ہے، گلی میں انہوں نے جو ہے وہ کرکٹ لگائی ہوئی ہے، یا یہ ہے کہ وہ ایسی کھیل میں گپ شپ میں ہے، بس جاگ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ سحری کھائی اور فجر کی نماز اللہ نے توفیق دی تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز تھوڑی سی لیٹ ہے تو سو گئے، زور بھی گئی، عصر بھی گئی، افطاری کے وقت جاگ رہے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ ایک فرض کے لیے دوسرا فرض تو نہ چھوڑیں آپ۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت ہے یا آپ کی تھکاوٹ ہے، ظہر کے لیے اطمینان کے ساتھ آپ نماز کی ادائیگی کریں، اور ایسے ہی عصر کا اطمینان کے ساتھ آپ نماز کی ادائیگی کریں۔ افطاری کی وجہ سے مغرب کی نماز کو ہم تیس نیس بھی نہ کریں، جلدی بھی اس میں نہ کریں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر جا کے اطمینان کے ساتھ ہم نے افطاری اور کھانا کھانا ہے۔ اور ایسے ہی فرض جو عشاء کے ہیں اس میں بھی کمی کوتاہی نہ ہو۔ تو رمضان میں فرض نمازوں کی کوالٹی اور رمضان میں فرض نمازوں کا اہتمام، یہ بھی جیسے روزہ فرض ہے یہ بھی فرض ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مرحبا